ولا يكلمهم الله يوم القيامة
الله عليه وآله وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. رواه أبو داود. علم اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کی وراثت بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر، جس نے علم لے لیا، علم حاصل کر لیا، اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔ اس میں ترمذی کی روایت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علم صرف سیکھ لینا کافی نہیں ہے، سیکھنے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونا، اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اس علم کی اشاعت کرنا اور اس کو نہ چھپانا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ سنن ترمذی میں ہی ایک حدیث آتی ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، قیامت کے دن کسی بندے کے قدم رب العالمین کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے، جب تک اس سے 5 سوال پوچھنا نہیں ہے۔ عن عمره فيما افنى، زندگی کہاں لگا کے آئے ہو، وعن شبابه فيما ابلى، جوانی کہاں پرانی کی، کہاں گزشتہ کی، کہاں کھپائی، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اور 5واں سوال محترم علم کے بارے میں، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، یہ بندے جو کچھ جانا تھا اس پہ کیا عمل کیا۔ معلوم ہوا جان لینا کافی نہیں، علم حاصل کر لینا کافی نہیں، بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ اور عمل کے بغیر جو علم ہوتا ہے، یعنی ایسا علم جو انسان جانتا تو ہے لیکن بدعملی کا شکار ہے، یہ علم اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی اترا کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہود کے بارے میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، خاص طور پر یہود، اہل کتاب میں سے دونوں گروہ شامل ہیں، یہود اور نصارہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کو، آپ کی نبوت اور رسالت کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو۔
کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، تورات، زبور اور انجیل میں آنے والی ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صادق آتی ہیں، اور آپ کی آمد اور بعثت سے پہلے وہ منتظر تھے۔ وَقَالُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے وہ آپ کی آمد کی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ اس آخر زمانہ کے پیغمبر کو جلد از جلد مبعوث فرما تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف فتح حاصل کریں۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، لیکن جب وہ نبی آ گیا، جب وہ آخری کتاب آ گئی، آخری نبی اور رسول آ گیا، جب وہ حق آ گیا، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ما عرفوا نہیں پہچانا، کفروا بھی انکار کر دیا، اور انکار کی بڑی وجہ کیا تھی؟ بغیا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء، ضد، عناد، حسد کہ یہ نبی اور رسول ہم میں کیوں نہیں آیا، یہ قریش میں کیوں آ گیا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا۔ اس ضد اور حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کیا، آخری کتاب کا بھی انکار کیا، دین کا بھی انکار کیا، سب کچھ جانتے ہوئے بدعملی کے راستے میں۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم، یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ ناراض ہو۔ یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ غضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ نے ان پر غصہ کیا، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو ایسا علم جو انسان سے عمل نہ کروائے کہ اللہ کے غصے اور ناراضگی کی دلیل اور علامت ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگا کرتے تھے جو علم فائدہ نہ دے، اور اس علم کے اضافے کی دعا کیا کرتے تھے جو علم فائدہ مند ثابت۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ فجر کی نماز کے بعد کے اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر بھی فرمایا، 3 مرتبہ یہ ذکر کیا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور حلال طیب پاکیزہ رزق اور اپنی بارگاہ میں مقبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ اللہ سے ایسا علم مانگیں جو آپ کے لیے نفع مند ثابت ہو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے فائدہ ہو، ومن قلب لا یخشع، اس دل سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو، جو تیرے سامنے جھکے نہ، پست نہ ہو، ومن دعوت لا مستجاب لها، اور ایسی دعا سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے۔ محترم بھائیو، علم کے ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جو علم آپ کے پاس آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا، اس کی اشاعت، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت، اس کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن کوشش، اس کے لیے اسباب اور مسائل کو بروئے کار لانا، جس میدان میں آپ کام کر سکتے ہیں وہاں یہ کام کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کی جو 4 بنیادی نشانیاں بیان فرمائی ہیں سورہ عصر میں، ان میں سے ایک نشانی، ایک علامت یہ بھی ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان
خسارے اور گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن وہ لوگ نقصان سے بچ پائیں گے، وہ خسارے سے بچ پائیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، حق کی دعوت دی، حق کی بات کو آگے پھیلایا. وتواصوا بالصبر، اور پھر حق کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین کی. تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے خسارے اور گھاٹے سے بچنے کی جو تیسری نشانی بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق بات کو آگے پھیلانا اور حق کو چھپا لینا، اس پہ پردہ ڈال لینا، علم کی بات آگے نہ پہنچنے دینا. اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی 2 آیات میں آپ کے سامنے پڑھی. پہلی آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. یقیناً جو لوگ ان نشانیوں کو اور ہدایت کی ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری اور کتاب میں ہم نے یہ سب چیزیں واضح کر دی، ہمارے واضح کرنے کے باوجود وہ چھپا رہے ہیں، وہ اس پہ پردہ ڈال رہے ہیں. ایسے لوگ یلعنہم اللہ، یہ اللہ کی لعنت کے شکار بھی ہوتے ہیں. ویلعنہم اللاعنون، اور اللہ کی مخلوقات میں سے دیگر لعنت کرنے والے بھی ان پر. معلوم ہوا کہ علم کی بات کو چھپانا، بیان نہ کرنا، یہ انسان کو کس مقام پہ لا کھڑا کرتا ہے کہ اللہ کی بھی لعنت پرستی ہے اور لعنت کرنے والے یعنی اللہ کے مقرر فرشتے اور اللہ کے نیک بندے سب کی لعنت اس انسان کو پڑتی ہے. لعنت کا معنی یہی انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور دوسرا مقام یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا. بے شک جو لوگ اللہ نے جو کچھ کتاب میں اتارا ہے اس کو چھپاتے ہیں. آگے چھپانے کا ویسے تو کئی مقصد ہو سکتے ہیں چھپانے کے، کتمان علم کئی مقاصد ہوتے ہیں. یہاں اللہ نے ایک مقصد بیان فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بدلے میں دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا مول، تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا ثمن لیتے ہیں. حق کو چھپانے میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ حق کو دبایا جائے، اور اگر وہ خود اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ ایسے افراد کو خریدتے ہیں، ایسے وسائل کا استعمال کرتے ہیں جن سے حق ان کے گمان میں چھپ جائے. لیکن بھائیو حق چھپنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہے تاکہ دنیا کے تمام باطل دینوں پہ غالب آئے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لو کرہ الکافرون لو کرہ المشرکون، کافر، مشرک، فاسق، فاجر جتنی مرضی کوششیں کر رہے ہیں، وہ چاہیں نہ چاہیں، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اللہ کا دین، یہ اسلام، یہ حق، یہ غالب ہو کے رہے گا، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، یہ ظاہر ہو کے رہے گا، یہ کبھی چھپ نہیں سکتا.
تو اس دوسرے مقام میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ثمن قلیلا، حق کو چھپانے کے بدلے میں جو تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، در حقیقت یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اس دنیا میں جو سامان خریدتے ہیں دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے حق کو چھپاتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، سیدھی سیدھی آگ ہے جو پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ دوسری وعید بھی اللہ نے ساتھ بیان فرمائی، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، گفتگو نہیں کریں گے۔ یہاں ایک حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، تم میں سے ہر شخص رب العالمین سے ہمکلام ہوگا، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ قرآن میں جو آیا ہے لا یکلمہم اللہ، اور حدیث جو کہہ رہی ہے کہ ہر بندے نے کلام کرنا، کلام ہر بندے سے اللہ کریں گے، گفتگو کریں گے، مناقشہ ہوگا، محاسبہ ہوگا، پیش ہوگا ہر بندہ، لیکن اہل ایمان کے ساتھ اللہ نرمی والا کلام فرمائیں گے۔ اللہ ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے والا معاملہ فرمائیں گے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے اللہ مومن بندے سے کیا فرمائیں گے؟ تیری کمیاں میں نے دنیا میں بھی چھپائیں، آج آخرت میں بھی تیری کمیاں بتائیاں چھپا۔ اللہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کر کے جنتوں کی طرف روانہ فرما دیں گے۔ ان کے ساتھ کلام کا انداز اور ہے، اور یہاں جو آ رہا ہے کہ ان سے اللہ کلام نہیں کریں گے، یعنی ان سے نرم لہجے میں گفتگو نہیں فرمائیں گے، ان سے مناقشہ ہوگا، ان کا کڑے سے کڑا محاسبہ کیا جائے گا۔ من نوقش الحساب عذب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ نے مناقشہ کر لیا، جس سے پوچھ گچھ شروع کر دی، بندے یہ کام کیوں کیا تھا، عذب، وہ سزا دیا گیا، وہ عذاب کا شکار ہو گیا۔ یہی معاملہ ایسے لوگوں کا ہونے والا ہے جو علم کو چھپاتے ہیں اور دنیا کے مفادات کو حاصل کرتے ہیں۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، نرم لہجے والی گفتگو نہیں ہوگی۔ لا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ بھی کریں گے، انہیں ان کی برائیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے، ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں فرمائیں گے، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا۔ یہ دوسرے مقام پر یہ ساری وعیدیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی بات کو چھپانے والا جبکہ بتانے کا موقع بھی ہے، وہ بات پوچھی جا رہی ہے، وہ مسئلہ بتانے کا موقع ہے، لیکن نہیں بتا رہا، چھپا رہا ہے۔ الجم بالجام من نار یوم القیامہ، قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی۔ گھوڑے کو، خچر یا گدھے کو قابو کرنے کے لیے منہ میں ایک لگام ڈالی جاتی ہے، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ ایک تو لگام ڈالی جائے گی، حالانکہ لگام انسانوں کو ڈال جاتی ہے، اس کو ڈالی جائے گی، اور وہ لگام بھی دنیا کی لگاموں کی طرح لوہے یا چمڑے کی نہیں ہوگی، من نار، آگ کی، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی لگام، وہ اس کے لیے کتمان علم، علم کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علم سیکھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنی، چھپانا نہیں، بڑی
بنیادی اور ضروری چیزیں جو سمجھنی ہیں۔ اچھا، کتمان علم کا مطلب یہی نہیں کہ آپ کتاب کو بند کر دیں، اسے نہ کھولیں یا اس پہ کوئی ہاتھ رکھ دیں یا صفحے آگے پیچھے کر دیں، ویسے یہ بھی کتمان علم کی ایک شکل ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے اہل کتاب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں میں سے ایک جوڑے نے بدکاری کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، یہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہماری جو کتاب میں لکھا ہوا ہے رجم والا حکم، اس سے کوئی آسان فیصلہ ہو جائے، چلو ہم اسی کو لے لیں۔ رجم کا ذکر ان کی کتاب میں موجود تھا، حضور کے پاس آ کے ہمارا فیصلہ فرمائیں کہ فلاں فلاں نے بدکاری کر لی ہے، تو آپ کی شریعت، آپ کا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا تورات کیا کہتی ہے؟ تورات منگوائی، آپ نے انہی میں سے ایک بندے کو کہا پڑھو، وہ پڑھنے لگ گیا، مطلوبہ صفحہ تو اس نے کھول لیا، لیکن وہ جو آیات تھی، وہ جو الفاظ تھے جس میں رجم کا ذکر تھا، وہ نہیں پڑھ رہا تھا، اس پہ ہاتھ رکھا تھا، وہ چھپا رہا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، پھر اللہ نے اسلام کی دولت سے مالامال کر دیا، مسلمان ہو گئے، اور یہ ابتدائی ہجرت کے ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کچھ سوال کیے، آپ نے ان سوالوں کے جواب دے دیے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آپ سے کہتے ہیں کہ میری قوم جو یہودی قوم ہے، قوم بہت بڑی بہتان کا راستہ، تو بجائے اس کے کہ آپ میرے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، تو آپ یہود کو بلوائیں اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ تو اسی دوران یہودیوں کا ایک وفد آ گیا، آپ نے پوچھا ہاں عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے؟ مجھے بڑا عالم ہے، ہمارا بہت بڑا عالم ہے اور بڑے عالم کا بیٹا ہے، بڑا اچھا ہمارا اس کے بارے میں خیال ہے۔ آپ نے کہا اگر وہ مسلمان ہو گئے تو اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ نہیں، وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں، اللہ اسے بچائے، اس طرح کی بات کی، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بڑا سمجھدار ہے۔ تو عبداللہ بن سلام چھپے بیٹھے تھے، باہر آ گئے اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ اسی مجلس میں عبداللہ بن سلام کے بارے میں بتانا بتانا شروع کیا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اللہ کے نبی کو حقیقت کا پتہ چل چکا۔ تو عبداللہ بن سلام جب وہ تورات پڑھی جا رہی تھی تو وہ یہودی عالم کو جب ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا، عبداللہ بن سلام موجود تھے، کہا یہاں سے ہاتھ ہٹاؤ۔ جب ہاتھ ہٹایا تو نیچے رجم کا حکم پوچھا یہ کیوں کیا ہے، ایسا کیوں کیا، یہ تم نے چھپایا کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ رجم کا سلسلہ ہمارے اندر بڑے عرصے سے موقوف چلا آ رہا ہے، اگرچہ ہمیں حکم یہی تھا، موسیٰ کی شریعت میں حکم یہی ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری کر لیں تو انہیں رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا انہیں۔ لیکن بڑے عرصے سے یہ حد جو ہے نا ہم نے موقوف کی ہوئی تھی، اور ہم لوگ، ہمارے جو علماء تھے، چھپا لیتے تھے، لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے تھے، اور بدلے میں کوئی سامان قلیلہ دنیا میں کوئی مفاد کوئی قیمت حاصل نہیں۔ اچھا، انہوں نے اس کا ایک متبادل بھی نکالا ہوا تھا، کہنے لگے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بدکاری والا کام کیا وہ ان کا منہ کالا کرتے ہیں اور پھر انہیں گدے پہ بٹھاتے ہیں اور پورے شہر کا جو ہے وہ چکر لگواتے ہیں، ہم تو اس طرح کی اصلاح دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ پھر اور آپ کی روشنی میں جو فیصلہ فرمایا وہ یہی تھا کہ رجم کیا۔ بعد میں پھر اللہ نے ہماری شریعت میں بھی رجم کا حکم، رجم کا حکم ہماری شریعت میں بھی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آج ہمارے
ہماری شریعت کے اندر بھی کہتے ہیں جی شریعت میں رجم نہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو کتمان علم کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ علم کی بات کو لوگوں تک پہنچنے دیں، چھپا دیں۔ کتمان علم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ اس میں رد و بدل کر دیں، اس کو ایسے گڈمٹ کر کے خلط ملط کر کے بیان کریں، اس میں ابہام اور پیچیدگیاں پیدا کر دیں کہ لوگوں کو یہ صحیح بات کا پتہ نہ چلے، یا پتہ چلے تو غلط ٹریک پہ وہ چل پڑے، غلط راستے پہ چل پڑے۔ یہودی یہ کام بھی کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن نے کہا ہے، وہ تحریف کا بھی شکار تھے۔ یہ تحریف لفظی بھی ہوتی ہے، یہ تحریف معنوی بھی ہوتی ہے۔ لفظی تحریف الفاظ میں رد و بدل، اپنی مرضی سے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، خود لکھ لینا اور پھر کہنا جی یہ اللہ کی طرف سے۔ الحمدللہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام کے اندر جو اللہ کی کتاب وحی الہی کتاب اللہ کی شکل میں، وہ تو محفوظ ہے، اس کی تو حفاظت قطعی ہے، اس میں تو کسی مائی کے اولاد کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ اس میں ایک لفظ کا بھی رد و بدل کر جائے۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو احادیث میں کچھ لوگوں نے ایسا کام کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، آج بھی لوگ کر رہے ہیں، لفظی تحریف اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معنوی تحریف۔ معنوی تحریف کیا ہوتی ہے کہ حدیث کا، قرآن کی کسی آیت کا معنی تروڑ مڑوڑ کے اپنے مطلب کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ جی آیت یہ کہہ رہی ہے، یہ حدیث میں یہ بیان ہو رہا ہے، یہ بھی کتمان علم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بھی کتمان علم کی ایک صورت ہے کہ جو حق اللہ نے کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث و سنت میں واضح کیا، آپ اس کو سمجھتے ہیں اور اپنی عینت کے ذریعے انہیں دکھانے کی کوشش کریں کہ جی اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں کسی ایک لفظ کا بھی رد و بدل نہیں، کسی ایک لفظ کی بھی ہیر پھیر صحابہ کرام سے تحریف سمجھتے ہیں۔ آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں، صحابہ کرام جب احادیث کو روایت کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ کے بارے میں اس قدر احتیاط سے کام لیتے کہ اگر کوئی لفظ ایسا آ جاتا جس کے بارے میں انہیں تھوڑا سا شک ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں یہ لفظ بولا تھا یا یہ لفظ بولا تھا، وہ ساتھ اس کی وضاحت کر دے پھر یہاں تک تو الفاظ مجھے بالکل یاد ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے نا اس کے بارے میں مجھے بہت ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا، یقین سے میں نہیں کہتا۔ 20 مثالیں اس کی آپ کو احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے اس میں کسی قسم کا لفظی اور معنوی رد و بدل کرنا یا دوسرے لفظوں میں تحریف کرنا اور تلبیس کرتے ہوئے، تدلیس کرتے ہوئے حق کو چھپانے کی کوشش کرنا، یہ بھی کتمان علم کی شکل ہے، جس پہ اللہ نے لعنت کی وعید بیان فرمائی، اپنے بیٹوں میں آگ بھرنے کی وعید بیان فرمائی، نرم لہجے اور گفتگو میں کلام نہ کرنے کی وعید بیان فرمائی، اور گناہوں سے پاک نہ کرنے کی وعید بیان فرمائی، اور عذاب علیم دردناک عذاب کی جو ہے وہ دھمکی دی اللہ نے۔ ایک اور بات ہے، دین اسلام میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین، موقع محل اور سامعین کی جو ذہنی اپروچ ہوتی تھی اس کا خیال رکھتے تھے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوامی مجلس میں بیان کرنے والی نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب العلم کے اندر باقاعدہ 2 باب اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے مانتے ہیں۔
ایک باب میں فرماتے ہیں کہ بندہ اگر کسی بات کو اس نقطہ نظر سے یا اس سوچ کے تحت ترک کر دے، چھوڑ دے کہ اگر میں نے یہ بات بیان کی، اگر میں نے یہ عمل کیا تو کہیں لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کسی شر کا شکار نہ ہو جائیں. اور اس میں دلیل ذکر کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرے سامنے ایک خواہش کا اعلان کیا. وہ خواہش یہ تھی کہ میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کو گرا دوں، بیت اللہ کو گرا دوں، اور اسے چونکہ بیت اللہ بہت اونچا بنا ہوا تھا، اس کا دروازہ بہت اونچا لگا ہوا، اسے گرا کر اس کے دروازے زمین کے برابر بنا، اور ایک نہیں 2 دروازے اس کے بنا. قریش نے تو بنایا تھا ایک دروازہ بنایا، فرمایا میں 2 دروازے بناؤں، ایک دروازے سے لوگ انٹر ہوں، دوسرے سے لوگ نکل جائیں. اور تیسری خواہش آپ نے اسی بیت اللہ کو گرانے کے بارے میں یہ فرمائی کہ یہ جو حتیم والی جگہ ہے جہاں بیت اللہ کا پانی پیشاب وغیرہ گرتا ہے، تھوڑی سی جگہ بیت اللہ کا حصہ ہے. قریش جب بنا رہے تھے ان کے پاس خراجات کی کمی آ گئی تو انہوں نے یہ جگہ چھوڑ. حقیقت میں یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، تو میں جب دوبارہ بیت اللہ بناؤں، اللہ کا گھر بناؤں، تو اس کو بھی اس میں شامل کر دوں. میرا دل کرتا ہے میری خواہش ہے میں ایسا کروں، لیکن میں نہیں کرتا. مخافتا کیوں نہیں کرتا؟ اس ڈر سے کہ لوگ حدیث و عہد بالکفر، نئے نئے کفر سے نکل کے آئے ہیں، جاہلیت کو انہوں نے نیا نیا چھوڑا ہے. زیادہ تر افراد جو مسلمان مکہ میں ہوئے وہ نو مسلم تھے، کیونکہ جو قدیم اسلام والے تھے وہ تو سارے ہجرت کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ چلے گئے. تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں لوگ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے جو اللہ کا گھر پہ. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا. اگرچہ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے مکہ پر اپنی خلافت کا اعلان کیا تو انہوں نے اس عمل کو سر انجام دیا. انہوں نے بیت اللہ کو گرایا، وہی رسول اللہ کی خواہش کے مطابق اس کے پھر اس کو زمین کے ساتھ ملایا، اس کے 2 دروازے بنائے، اور وہ جو جگہ تھی وہ بھی بیت اللہ کے شامل. تو عبداللہ بن زبیر کی خلافت تھوڑا ہی عرصہ رہی ہے. تو جب حجاج بن یوسف نے حملہ کیا مکہ پہ اور عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، اس نے پھر وہی نقشہ بنانا، پھر اس نے بیت اللہ کو گرایا اور وہ دوبارہ قریش کا نقشہ دیا، پھر اس نے بنایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب بنو عباس کی خلافت تھی تو ہارون الرشید خلیفہ نے امام مالک سے فتویٰ پوچھا کہ حدیث آ رہی ہے اللہ کے نبی کی خواہش ہے، تو اگر آپ فتویٰ دیں تو میں اس کو اسی خواہش کے مطابق دوبارہ بنا دوں. امام مالک نے پھر منع کر دیا، نہیں نہ بنا. اللہ کے نبی نے خواہش کا اظہار کیا، سنت بتائی، طریقہ بتایا کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن کیا تو نہیں. بعد میں عبداللہ بن زبیر نے کیا، حجاج نے آ کے دودھ گرایا. اب آپ کر دو وہ کوئی اور بادشاہ آئے گا تو پھر پرانے کو اس کو گرا کر پھر بنا دے. تو بیت اللہ تو ایک حکمرانوں کے ہاتھ میں تماشا بن کے رہے، کوئی آئے گا گرائے گا، کوئی اس طرح بنا دے گا، کوئی اس طرح بنا دے گا، اس کو ایسے کام ایسے رہے. دوسرا بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا کہ اس ڈر سے کہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے یا اس بات کو کہیں غلط مطلب نہ لے لیں، کیا کسی بات کو چھپایا جا سکتا ہے؟ اس میں وہ حدیث لے کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا.
بڑی اچھی حدیث ہے، بڑا پیارا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. تو معاذ بڑے خوش ہوئے یہ حدیث سن کے اور اللہ کے نبی سے اجازت مانگی. افلا ابشر بالناس، بڑی پیاری بات ہے جی، کیا لوگوں کو نہ بتاؤں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا. قال لا، فرمایا نہیں، لا تبشروا. لوگوں کی فہم، لوگوں کی عقلیں، لوگوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. کہ لوگ اس سے غلط مطلب نہ لے لیں. اذا یتقلوا، وہ بس لا الہ الا اللہ پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. حالانکہ اس کے لا الہ الا اللہ کے اپنے تقاضے ہیں، جب تک وہ تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک جنت سے پتہ کیسے جائے گا؟ وہ سارے تقاضے لا الہ الا اللہ کے پورے ہوں گے تو ہی بندہ جنت میں جانے کے قابل ہوگا. تو اگر ایک چھوٹی سی یہ بات، یہ چھوٹا سا کلمہ حدیث اگر لوگوں تک اس انداز میں پہنچا دی جائے تو کیا ہوگا؟ یتقلوا، وہ اسی پہ بھروسہ کر کے. اچھا، پھر معاذ نے ساری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی یہ حدیث بیان کی. فحدث به معاذ عند موته تأثما، جب آخری وقت آیا نا ان کا تو پھر انہوں نے یہ بیان کی، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس بات کو چھپانے کی وجہ سے گنہگار نہ ہوں. پھر انہوں نے بیان کی اور ساتھ ہی چونکہ توحید لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی تھی، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو لوگ سمجھ چکے تھے، پتہ چل چکا تھا کہ اکیلا لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں جب تک اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے. پھر معاذ نے دوسرے صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ایک قول ملتا ہے، حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو وہ جانتے ہیں. اتحبون ان يكذب الله ورسوله، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ ایسا کوئی مسئلہ، ایسی کوئی الجھاؤ یا پیچیدگی والی بات آپ عوام الناس کی مجلس میں بیان کر دیں، لوگ جو ہے وہ آپ کے گھر پہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے صحیح بخاری کتاب العلم میں، کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کیے. ایک برتن جو عام افراد کی عملی زندگی سے متعلقہ تھا نا، وہ برتن جس کا انسان کی پریکٹیکل لائف اور عملی زندگی سے متعلق تھا، عبادات تھے، معاملات تھے، طرز زندگی تھا، وہ میں نے بیان کر دیا. سب حدیثیں لوگوں کو پڑھا دی، سنا دی، کوئی چیز ان میں سے نہیں چھوڑی. اما الآخر فلو بذرته لقطع هذا الرعوع، اور جو دوسرا برتن ہے وہ اگر میں نے پھیلا دیا تو یہ شاہراہ جو یہ گردن اپنی جگہ سلامت نہیں ہے، یہ کاٹ دیں گے. حدیث میں تو وضاحت نہیں ہے وہ باتیں کون سی تھی، لیکن محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ مستقبل میں آنے والے فتنوں کی پیشین گوئیاں تھیں جو اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان فرمائی. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے موقع محل کی مناسبت سے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ باتیں کی جائیں اور لوگوں میں انتشار پھیلائیں. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ملتا ہے. جب انہوں نے آخری حج کیا، صحیح بخاری کتاب الحدود کا یہ واقعہ ہے، جب انہوں نے آخری حج کیا تو حج کے دوران ہی انہوں نے جب پھرتے تھے، گشت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کسی کی زبان سے سن لیا کہ حضرت عمر اگر فوت ہو گئے یا انہیں کچھ ہو گیا تو ہم فلاں فلاں کو خلیفہ بنا لیں گے. نام بھی اب کہتا ہے مرضی پر غصہ ہے کہ یہ کون ہوتا ہے اپنی مرضی سے کسی کو خلافت کا منصب دینے والا یا خلافت کا فیصلہ کرنے والا. عمر نے ارادہ کیا کہ وہیں حج کے اہتمام میں کھڑے ہوں، خطبہ دیں اور لوگوں کو یہ خلافت والا مسئلہ سمجھائیں. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے نہیں عمر آپ ایسا مت کریں، یہ حج کا موقع ہے، پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوئے، عوام بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، شہری بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، اور انہوں نے آپ کی باتیں سن کر پھر پوری دنیا میں پھیل جانا ہے اور پتہ نہیں کیا مطلب لیں گے، کیا سمجھ آئے گی ان کو، کیسے کس انداز میں جا کے آپ کی بات کو آگے کریں گے. آپ یہ چونکہ بڑی حساس بات ہے، یہ موقع اس بات پہ کرنے کا نہیں ہے. آپ مدینے جائیں گے
مدینہ جو کہ اہل علم کا مرکز ہے، وہاں اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہاں ان کی مجلس آپ قائم کریں اور وہاں ایسا خطبہ دیں، ایسی کوئی باتیں، ایسی کوئی گائیڈ لائن امت کو دیں اور ایسے افراد کی مجلس میں دیں جو ان باتوں کو سمجھ کر پھر ان کا صحیح جو ہے مفہوم آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ پھر عمر جب مدینہ آئے تو پھر جو پہلا جمعہ پڑھایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پھر وہ سارا خطبہ نقل کیا، وہ خیر خلافت کا مسئلہ ہے۔ تو آج بعض لوگ اس طرح کی باتیں معاشرے میں پھیلا رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب السنت کی ایک روایت، محدثین اپنی کتابوں میں عقائد کے احکام کو بیان کرنے میں کتاب التوحید یا کتاب السنت اس عنوان سے باب بند ہے۔ امام بخاری میں کتاب التوحید بھی بند ہے، کتاب الایمان بھی بند ہے، امام مسلم میں کتاب الایمان بند ہے، امام ترمذی نے کتاب الایمان بند ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنت کے نام سے جو ہے وہ باب ہے، اس میں انہوں نے ایمان کے اور اسی طرح سنت سے متعلق اہم مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا۔ اس میں وہ ایک حدیث لے کے آیا ہے حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حذیفہ سے یاد آ گیا، آپ کو یاد ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول نے رسول اللہ کا رازدان کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام باقاعدہ حضرت حذیفہ کو بتائے، لیکن عام افراد کو وہ کیونکہ ان کی مطلب کی چیز نہیں بتایا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن فتح ہو گیا، آپ کو وہاں گیا سلمان فارسی کی سیرت، تو وہ علم کی مدرسے منعقد کرتے اور پڑھتے پڑھاتے سلسلہ شروع ہو گیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں وہ کبھی کبھی وہ بھی کرتے تھے، رسول اللہ نے فلاں صحابی کے بارے میں ایسا کہا، فلاں کے بارے میں ایسا کہا۔ تو وہ پھر لوگ جو حذیفہ بن یمان سے باتیں سن کے آتے سلمان فارسی کے پاس، تو سلمان فارسی کو آگے بتاتے کہ حذیفہ ایسا کہتے ہیں، سلمان فارسی آگے سے جواب دیتے حذیفہ تو اعلم مما یقول، حذیفہ زیادہ جانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ تو لوگوں نے سلمان فارسی کی بات جا کے حذیفہ کو بتائی، ہم نے آپ کی باتیں جا کے سلمان کو بتائی، تو سلمان نے تو ان کی تصدیق نہیں کی، وہ کہہ رہا ہے حذیفہ زیادہ جانتے ہیں۔ حذیفہ آگے سے سلمان کے پاس کہنے لگے کیا آپ نے یہ باتیں اللہ کے نبی سے نہیں سنی؟ آپ میری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ آپ یوں کہ یہ وہ کون سی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میری تصدیق کیوں نہیں کرتے آپ؟ وہاں پھر سلمان نے بات کھولی، مسئلہ کھولا اور کہنے لگے حذیفہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو رضا اور خوشی کے عالم میں کی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی بھی کی ہیں جو کسی خفگی اور ناراضگی کے عالم میں کی ہیں۔ تو تم کیوں وہ باتیں بیان کر کر کے لوگوں کے دلوں میں کچھ لوگوں کی محبت بٹھا رہے ہو اور کچھ لوگوں کی نفرت بٹھا رہے ہو؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی؟ ایھا رجل من امتی سببتہ او شتمتہ وفی روایت لعنتہ لعنہ۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میں اپنی امت کے افراد میں سے جس فرد کے بارے میں کوئی اس طرح کا برا کلمہ بول دوں، کوئی سب و شتم اسے کر دوں، غصے کی کیفیت میں کوئی الفاظ میرے منہ سے کسی کے بارے میں نکل جائیں، فَإِنَّمَا أَنَا مِن وَلْدِ آدَمَ، میں بھی اولاد آدم میں سے ہوں، اغضب كما يغضبون، جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی آتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے دیا ہے۔ تو اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں فَاجْعَلْهَا، میرے ان کلمات کو جو میں کسی کے بارے میں غصے سے کہہ دوں، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ میرے غصے والے الفاظ کو بھی قیامت کے دن ان کے لیے رحمت بنا۔ تو جب سلمان نے یہ حدیث پیش کی نا، اب یہ نہیں سنی تو نے اللہ کے نبی کیوں پھر ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آج لوگ صحابہ کے بارے میں اسی طرح کی باتیں ڈھونڈ کے کرتے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے کو ایسے کہا۔ اب معاذ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا کہا؟ ایک دفعہ معاذ نے نماز لمبی کر دی تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا افتان انت، اے معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا،
اب اسی بات کو اگر غلط انداز میں کرنا چاہے تو اپنی مرضی کا جو مرضی مطلب نکال لو. لوگ ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، دیگر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کو ایسا کہا، فلاں کو ایسا کہا. اور اللہ کے نبی کی حدیث سنیں، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صحابہ کے بارے میں یہ دعا کر کے گئے کہ اگر میں اپنے کسی صحابی کو غصے کی کیفیت میں کوئی ایسا کلمہ بول بھی جاؤں، اللہ میرے غصے کے ان کلمات کو بھی میرے صحابہ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے. پھر آخر میں سلمان نے پتہ کیا کہا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یا تو اپنی باتوں سے باز آ جا، او لأکتبن الی عمر، وہ حضرت عمر کی خلافت کا دور تھا، یا پھر میں تیرا یہ جو عمل ہے جو تم کر رہا ہے ابو جعفا، یہ تیرے بارے میں پھر میں عمر کو خط کرتا ہوں. اللہ اکبر. محترم بھائیوں، علم کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم، قرآن و سنت کا علم اپنی بساط، ہمت، کوشش کے مطابق زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے، اور یہ علم عمل کے لیے ہونا چاہیے. اصول علم عمل کے لیے. اللہ نے پوچھنا کرتا ہے جو علم حاصل کیا اس پہ کیا عمل کیا، اور پھر عمل کے بعد اس کی اشاعت، اس کی تبلیغ. بلغوا عنی ولو آیہ لیبلغ الشاہد منکم الغائب. ایک بات بھی نہیں چھپانی. من وعن جیسے ہے جو کی تم. نزل اللہ عن سمع منا حدیثا. اللہ انسان کو تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے کہ ہماری کوئی ایک حدیث سنتا ہے، فحافظہ یاد کرتا ہے، فبلغہ کما سمعہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے سنا ہے. کوئی اس میں جو ہے وہ جوڑ شوڑ نہیں بتانا، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا، کوئی لفظی معنی تحریف نہیں کرنی، اپنے جو ہے وہ مقصد کی بات، اپنے مطلب کی بات، حدیث کو اس کے معنی کو توڑ مروڑ کر اپنے انداز میں بیان آج لوگ کر رہے ہیں. نام کتاب و سنت کا لیا جاتا ہے، قرآن، حدیث، دین، اسلام، مقصد اپنے پوری کیے جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی قرآن و سنت کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعتماد سے محفوظ رکھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبتیں اور عقیدتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اللہ ان کی محبتوں اور عقیدتوں سے ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور صحابہ کی نفرت کو اللہ کے نبی نے نفاق کی نشانی بتایا. اللہ ہمارے سینوں کو ان کی نفرتوں سے، ان کے بارے میں بغض سے محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله